السلام علیکم. I love you, you love me, you love PJP پاکستان جسٹس پارٹی. دو دوست کو میں نے منع کیا تھا پہلے کہ وہ پاکستان جسٹس پارٹی کے کارڈ جو ہے نا ابھی نہ بنائیں. اب ان کے لیے میں نے کارڈ کھول دیے ہیں. وہ سمارٹ کارڈ جسٹس پارٹی کا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے مجھے ان کی تصویر چاہیے اور شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے اور تھوڑی سی ٹی سی ایس وغیرہ جو کروانی ہوتی ہے اس کی فیس چاہیے ہوتی ہے. وہ مجھ سے رابطہ کریں. میں ان کا انشاءاللہ پاکستان جسٹس پارٹی پی جے پی کا یہ کارڈ بنوا دوں گا. تو یہ آپ کو الٹا نظر آ رہا ہے. ٹھہرے میں آپ کو اس کا سکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ پی جے پی ٹھیک ہے. یہ میرے دوست ہیں کرامت صاحب یو کے سے. انہوں نے ہمیں جسٹس پارٹی کے لیے گفٹ بنا کے دیے ہیں. تو آپ کو بھی یہ شرٹ مل سکتی ہے. یہ تو انہوں نے تو میرے نام کی بنائی ہے نا، ملک منصف اوان پی جے پی. تو آپ کو بھی یہ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ بات ہو گئی. سمارٹ کارڈ کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں 0300472575 سے. آپ پوری دنیا سے پاکستان جسٹس پارٹی کی آپ ممبرشپ لیں. ہم انشاءاللہ وہ کارڈ بھی آپ کو بنا کے دیں گے. تو دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں ابھی یہ لگوا کے آیا ہوں. یہ دیکھیں، یہ انجیکشن وہ کرونا ویکسین کا. یہ کوئی بخار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں. آپ لازمی لگوائیں. اگر آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں تو لازمی لگوائیں. اگر 60 سال سے کم کے ہیں تو 8,000 روپے میں ہر جگہ لگ رہا ہے. اس کے پیسے لگیں گے. یہ ظالم حکومت نے اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں جو کہ پوری دنیا میں فری ہو رہا ہے. تو وہ بھی آپ لگوائیں. لگوانا بہتر ہے. ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق آپ لگوا لیں. ٹھیک ہے جی. اب بات کرتے ہیں جناب تھوڑی سی سیاسی. اور سیاسی بات یہ ہے کہ یار اگر تھوڑا سا بھی بندے کے اندر شرم ہو، تھوڑی سی حیا ہو نا. آج جہانگیر ترین کے ساتھ 28 ایم این اے ایم پی اے پیش ہوئے ہیں. 28 ٹھیک ہے. 16 ایم پی اے اور 12 ایم این اے. ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں. اور یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ ایسے ہیں کہ جس سے پنجاب کی حکومت بھی ختم ہوتی ہے اور مرکز کی بھی عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے اگر اس میں تھوڑا سا شرم حیا ہو. لیکن نہ دوستو، شرم حیا تو دوسروں کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے تھوڑا ہی شرم حیا ہوتا ہے. کہ جناب میں نے بات کی کہ یار یہ نہ کرو تو وہ سب کہنے لگ گئے کہ جی اسی تو نہیں کی تھی. تو انہوں نے کہا جی تسی نہیں کی تھی تو میں تو ویسے گل کی تھی سی. تو عمران خان اگر ذرا شرم ہو، حیا ہو. آج ان 14 ممبروں نے کیمرے کے سامنے آ کے جہانگیر ترین کے ساتھ اظہار یکجہتی، اظہار محبت کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان تم اس کے احسان مند رہو. اس نے تمہارے اوپر احسان کیا ہوا ہے. اس نے تمہارے جناب پنجاب حکومت بنائی ہے، تمہاری مرکز کی حکومت بنائی ہے اور اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا تو پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے. اب عمران خان کے اندر تھوڑی شرم ہو، حیا ہو تو استعفیٰ دے دے کہ بھئی 28 ایم این اے ایم پی اے سامنے آ گئے. کوئی اپوزیشن کی بات نہیں ہے، کوئی نون لیگ کی بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے. 28 ایم این اے ایم پی اے نے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سیدھا جناب جہانگیر ترین کے خلاف ہو گئے، جہانگیر ترین کے حق میں ہو گئے اور عمران خان کے خلاف ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ اب اگر تھوڑا سا یہ تو سیاسی لوگوں کا ہوتا ہے نا سر. اصول والے ہوتے ہیں تو استعفیٰ دیتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ نہیں دیتے. عمران خان جیسے نہیں دیتے. وہ تو کہتے ہیں میں نے یہ رات کو بات کہی نہیں تھی. وہ تو صبح مکر جاتا ہے، حالانکہ اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیری رات کہہ رہی ہے، تیری صبح کہہ رہی ہے، تیری رات کا فسانہ. وہ کہتا ہے جب تک مراد سعید میرے ساتھ ہے میں حکومت میں ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا. عمران خان نے یہ کہہ دیا ہوا ہے.
اس لیے کوئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جناب یہ اس وجہ سے عمران خان چلا جائے گا کہ آج میڈیا پہ سارے تبصرے یہی ہو رہے ہیں کہ جناب جہانگیر ترین کا ساتھ دے دیا انہوں نے عمران خان کے اوپر عدم اعتماد کر دی ہے. پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں، کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے نا. لیکن نہیں دوستو، بات ختم نہیں ہوتی. بات تو کوئی اصول والی ہو تو ختم ہوتی ہے. عمران خان تو میں آپ کو خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ ساری عمر یہ چندے کے اوپر پلا ہے، چندے کے اوپر اس نے گھر بنائے ہیں، چندے کے اوپر اس کا سارا خرچہ ہوا ہے، چندے کے اوپر یہ دنیا کے ٹور کرتا رہا ہے، چندے کے اوپر اس کی گاڑیاں ہیں، سب کچھ اس کی جو 13 پراپرٹیاں ہیں. نواز شریف کے بعد اگر کوئی امیر ہے تو وہ عمران خان ہے. بتائیں اس نے کدھر سے لیے؟ سب چندہ. اس کا طریقہ ہے، ایک ہسپتال ختم ہوتا ہے دوسرا لگا دیتا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی خدمت کے جذبے سے. میں آپ کو سچ بات آج بتا رہا ہوں، سچ بات بتا رہا ہوں. یہ صرف چندہ اکٹھا کرنے کا بہانہ ہوتا ہے. اور ایک ہمارے ہائی کورٹ کے وکیل تھے ڈاکٹر عبدالباسط خان، وہ فوت ہو گئے ہیں. جب اس نے پہلے شوکت خانم کے لیے یہ چندہ اکٹھا کیا نا، تو اس کو آڈٹ ٹیم اکٹھا کرنے والی گئی اور اس نے کہا جاؤ میں نے کوئی آڈٹ نہیں کروانا، کچھ نہیں کروانا. تو اس نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک قرارداد پیش کی تھی ڈاکٹر عبدالباسط نے، ڈاکٹر باسط ایڈوکیٹ صاحب نے، کہ یہ عمران خان نہیں، یہ عمران خائن ہے. تب میں نے بھی ڈاکٹر باسط کی مخالفت کی تھی کہ نہیں یار وہ ہمارا قومی ہیرو ہے. یہ ہم اسٹوڈنٹ ایسے نئے وکیل بنے تھے تو ہم نے کہا یہ ہیرو ہے، ہمارے قوم کا ہیرو ہے، تو یہ اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے سینئر وکیل. حالانکہ وہ ڈاکٹر صاحب میرے استاد تھے. تو وہاں پہ وہ قرارداد پیش کی، لیکن وکیلوں نے ان کو نکال دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ کہتا تھا یہ خائن ہے، یہ چندہ اکٹھا کر کے عوام کے جذبات سے کھیل رہا ہے، لوگوں کے عورتوں کے زیورات اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. تو یہ اس کو، اور یہی اس کا طریقہ ہے. یہ اب ساری قوم کے سامنے آ گیا ہے. جہانگیر ترین کو اس نے کھایا ہے، خسرو بختیار کو یہ کھا رہا ہے. یہ جتنے اس نے سینٹ کے ٹکٹ دیے ہیں، ابڑو اور یہ فلانا یہ جتنے بھی ہیں بڑے نام، یہ سارے عمران کے ایک ہی کرائٹیریا ہے. یار میں اگر آج عمران خان کو 2 کروڑ 5 کروڑ روپے دوں، میں اس کا مشیر ہوں. شہزاد اکبر کو مجھ سے زیادہ لائق ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے تو کہاں سے گیا ہے. تو میں تو اس کے محلے کا ہوں عمران خان کا، اور میں تو اس کا پڑوسی ہوں میاں والی کا. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے کیوں نہیں بنائے گا. اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ یہ روپڑا دکھاؤ تو میرا موڈ بنے عمران خان کا. لہٰذا یہ ساری چیزیں ابھی بھی آج ایک وارننگ دی ہے جہانگیر ترین نے کہ مجھے دشمنی کی طرف نہ دھکیلا جائے. 3 FIR میرے اوپر بن گئی ہیں، اور ٹھیک ہے، اور میں نے یہ نہیں کیا یہ ان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا جو جہانگیر ترین کا ہے، یہ اب 10 تاریخ اس میں پڑی ہے. آج جج صاحب چھٹی پہ تھے، تو آگے دیکھیں کیا کارروائی ہوتی ہے. لیکن عمران خان، تم نے قوم کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے خدا کی قسم. تمہیں جب تم اقتدار میں نہیں رہو گے نا، تمہیں دیکھنا لوگ کس طرح ماریں گے. آج جیسے ایک کراچی میں ایک بندہ گیا ہے بازار میں، تو ادھر اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس کو سیکورٹی نے مشکل سے بچایا. وہ کیا ہے؟ فردوس شمیم نقوی. ایک تو فردوس عاشق عوان ہے نا، ایک فردوس شمیم نقوی ہے. کراچی میں گیا ہے تو گو عمران گو کے نعرے لگے ہیں، اور لوگوں نے اس کے اوپر ٹماٹر اور انڈے اور ہر چیز پھینکنے کی کوشش کی ہے، تو ان کو سیکورٹی والوں نے روکا ہے. اب یہ حال ہے. میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو کہ وہ ہائی کورٹ آ کے دکھائے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ انارکلی بازار سے گزرے، وہ ادھر لبرٹی مارکیٹ سے گزرے. وہ نہیں گزر سکتا. اس نے لوگوں کے ساتھ اتنے بےایمانیاں کی ہیں. اب لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ یار ہمیں عمران خان کا یہ راز پتہ ہے. ہم نے کہا یار ہم رازوں سے پردہ اٹھانے والا نہیں، ہم سیاسی بات کریں گے. سیاسی بات کر کے لوگوں کو ہم بتاتے ہیں، ورنہ ان کے ذاتی راز وغیرہ وہ سب کے پاس ہے. عمران کے تو کوئی راز اب رہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سب کے سامنے ایک چیزیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے وہ نہیں ہیں. لہٰذا بنتا تو یہی ہے کہ عمران نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، عدم اعتماد ہو گیا ہے. 4 ووٹوں سے یہ جیتا ہوا ہے، 6 سے عثمان بزدار جیتا ہوا ہے، اور آج 28 MNA MPA لے کے تو جہانگیر ترین جو عدالت میں پیش ہوا کھڑا ہے.
تو اب یہ تو نواز شریف کی بڑی گریٹ پالیسی ہے کہ وہ دشمنوں کے دشمن سے اس طرح رابطہ نہیں کرتا جس طرح زرداری کر رہا ہے یا جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں، ورنہ یہ عمران خان یہ ایسے یار یہ تو آ ہی نہیں سکتا تھا، پہلی بات یہ آ ہی نہیں سکتا تھا، بس ہمارے سروں پہ یہ مسلط کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے دن جلدی یہ جانے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو ہر طرف سے ابھی یار ان کو یہ ادھر سے تھوڑی سی ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اس کی رسی تھوڑی سی اٹھا لی جائے نا، عمران کو رسی سے اسٹیبلشمنٹ نے باندھا ہوا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح رہتا ہے۔ وہ مجھے ایک لطیفہ چھوٹا سا یاد آ گیا کہ ایک بندہ وہ کوئی کہنے لگا کہ یار کسی اس نے علاقے کا نام لیا، فیصل آباد، میاں والی، سرگودہ، کوئی بھی، کہ یار وہ سرگودہ دے لوگ بڑے گندے ہوتے ہیں۔ اب اس سرگودے والے بندے کو غصہ بڑا چڑھا، اس نے کہا یار تو کتھوں دے؟ انہوں نے کہا میں مدینے دا۔ اس کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اس نے جوابی حملہ کرنا ہے، کہتا ہے میں مدینے دا۔ انہوں نے کہا ذرا مدینے دی باؤنڈری تو ادھر ہوندا تو میں تینوں دسنا سی کہ تو کون ہے۔ تو یہ ذرا اس کو ڈھیل دے نا یہ اسٹیبلشمنٹ والے، تو عمران کو نہ اپنوں نے چھوڑنا ہے، نہ پرایوں نے چھوڑنا ہے، نہ سیاسی پارٹیوں نے چھوڑنا ہے۔ یہ تو ایسے مدینہ کی چار دیواری میں مدینہ کی ریاست کا نام لے کے بیٹھا ہے، کہتا ذرا ادھروں دا ہو کے دسنا، پھر میں تینوں دسنا کہ جناب سرگودے والے برے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تھینک یو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کھلی فضا میں میں اس لیے کئی دفعہ ویڈیو بناتا ہوں کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ہوا چل رہی ہے، پیچھے آپ دیکھیں یہ پتے ہل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ پتے ہل رہے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو ایک آدھ ویڈیو میں آپ کو اوپن ماحول میں بھی بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ ذرا خوش رہیں، ٹھیک ہے جی، خوش رہیں، آباد رہیں، شاداب رہیں، انشاءاللہ آپ کو عید کے قریب خوشخبری ملے گی۔